سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 37 ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔ فتلقى آدم، پس حاصل کیے آدم علیہ السلام نے من ربہ، اپنے پروردگار سے، کلمات، معذرت کے کچھ کلمات، فتاب علیہ، پس اللہ رب العالمین ان کی طرف متوجہ ہوئے، انہ هو التواب الرحیم، کوئی شک نہیں کہ وہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو خلافت عطا فرما کر، مسجود ملائکہ بنا کر، جنت میں اعلیٰ مقام پر ٹھہرانے کا ذکر تھا۔ شیطان ابلیس جو حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کی وجہ سے راندہ درگاہ ہوا، اس کو ملعون قرار دیا گیا، اللہ کی رحمت سے دور ہوا۔ اس کو یہ بات برداشت نہ ہوئی کہ آدم کو اتنا بڑا مقام کیوں ملا، چنانچہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس مقام سے نکلوانے کے لیے اپنے داؤ پیچ کھیلے، جس میں وہ کسی حد تک کامیاب ہوا۔ تقدیر ازلی میں ایسا ہی تھا، آدم علیہ السلام اس میں معصوم ہیں، ان کی کوئی خطا کوئی غلطی نہیں۔ ایک بھول ضرور ہوئی، فنسیہ، قرآن کریم نے بھی اس کو بھول قرار دیا، باقی اللہ رب العالمین کی علم ازلی میں، تقدیر میں یہی لکھا تھا، جو ہونا تھا وہ ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیے گئے، جنت کا لباس بھی اتر گیا، اور دنیا کے اندر اللہ رب العالمین سے گویا ایک لحاظ سے دوری بھی ہو گئی۔ اب عاشق صادق حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے یہ لمحات بڑے ہی گھٹن والے تھے۔ اس کو وہی محسوس کر سکتا ہے جس کا سچا محبوب اس سے ناراض ہو جائے، کہ کتنا دل کو گھٹن ہوتی، کتنی تنگی ہوتی ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ سے بڑھ کر ہمارا کوئی محبوب نہیں۔ ہمارے سب سے بڑے محبوب کون ہیں؟ اللہ رب العالمین۔ اور ہماری تو پہنچ بھی بہت چھوٹی ہے۔ آدم علیہ السلام کا جو مقام تھا اور جو ان کو اللہ رب العالمین سے محبت تھی، اس کو تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ صورتحال یہ تھی کہ آدم علیہ السلام کی زبان مبارک سے کوئی لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا، اندر ہی اندر گھلے جا رہے تھے، گھٹے جا رہے تھے، روئی جا رہے تھے۔ بعض علماء نے لکھا ہے احادیث مبارکہ کی روشنی میں کہ آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کے رونے کو جمع کیا جائے تو ساری اولاد کے سارے آنسو ایک طرف، اکیلے آدم علیہ السلام کے آنسو سب سے زیادہ بڑھ جائیں گے۔ اللہ کی محبت میں کتنا روئے ہیں، کتنا گڑ گڑائے ہیں، کتنا انہوں نے اندر ہی اندر اپنے آپ کو بھلایا ہے، اس کو یا وہ جانتے ہیں یا اللہ رب العالمین جانتا ہے۔
اللہ پاک جو دلوں کے بھید کو بھی جاننے والا ہے، اندر کے حالات کو بھی جانتا ہے۔ صادق توبہ تھی، سچی توبہ تھی، تو اللہ پاک نے معذرت کے کلمات بھی خود ہی دل میں ڈال دیے۔ آدم علیہ السلام کے دل میں اللہ پاک نے خود ہی کلمات ڈال دیے کہ یہ کلمات کہو، اس طرح مجھ سے معافی مانگو، اس طرح گویا کہ مجھے مناؤ تو میں تمہاری بات مان جاؤں گا۔ چنانچہ اسی کو اللہ پاک نے فرمایا فتلقى آدم علیہ السلام نے حاصل کیے من ربہ، اپنے رب سے ہی، کلمات، معذرت کے کچھ کلمات، اور جب وہ کلمات کہے تو اللہ پاک نے ان کی معذرت کو قبول کر لیا۔ وہ کلمات کیا تھے یہاں ان کا ذکر نہیں ہے۔ سورۃ الاعراف میں 8ویں پارے میں اللہ پاک نے ان کلمات کا ذکر کیا ہے، اور وہ کلمات یہ ہیں: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ کلمات اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کے دل میں ڈالے، ان کو سکھائے، اس طرح مجھ سے معذرت کرو، اس طرح مجھ سے توبہ کرو، ایسے مجھے مناؤ، یہ کلمات کہو۔ توبہ کے لیے، معافی مانگنے کے لیے یہ بہترین کلمات ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پہ بڑا ظلم کر لیا۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اے ہمارے پروردگار، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پہ رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم تو بڑا ہی نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے، ہمارا بڑا خسارہ ہو جائے گا۔ ان کلمات کے ساتھ آدم علیہ السلام نے جب توبہ کی تو اللہ پاک فرماتے فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ تابہ یتوبو، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے رجوع کرنا۔ جب یہ کسی گناہگار انسان کے لیے بولا جائے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے نافرمانی سے اطاعت کی طرف رجوع کرنا۔ جب انبیاء علیہ السلام کے لیے یہ لفظ بولا جائے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے بھول چوک سے یاد دہانی کی طرف رجوع کرنا۔ کوئی بھول لگ گئی، اس سے اب یادداشت کی طرف رجوع کرنا۔ اور جب یہ لفظ اللہ کے لیے بولا جائے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے اپنے بندے پہ رحمت و شفقت والا رجوع کرنا۔ تو آدم علیہ السلام نے معذرت کے لیے رجوع کیا، اور حضرت اللہ رب العالمین نے توبہ قبول کرنے کے لیے شفقت اور مہربانی والا رجوع کیا۔ فتاب علیہ، اللہ پاک نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ فرمایا انہ هو التواب الرحیم، کوئی شک نہیں کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والے اور رحیم ہیں۔ تواب کا معنی بندوں کے لیے ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کی طرف معذرت کے لیے رجوع کرنا۔ تواب اللہ کے لیے بولا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے شفقت کے لیے رجوع کرنا، اور ساتھ رحیم کا لفظ لا کر بتا دیا کہ توبہ قبول کرنا بھی اللہ کے ذمے لازمی نہیں ہے، اس نے اپنی رحمت سے توبہ قبول کر لی، اپنی رحمت سے اس نے اپنے ذمے کر لیا کہ جو مجھ سے توبہ کرے گا میں اس کی توبہ کو ضرور قبول کروں۔ میرے محترم دوستو، عزیز طلبہ، یہ ایک رویہ ہے آدم علیہ السلام کا، اور ایک رویہ تھا شیطان کا۔ شیطان سے بھی غلطی ہوئی، شیطان سے جب غلطی ہوئی تو اس نے کیا کیا؟ اللہ پاک نے اس سے کہا بھئی یہ غلطی کیوں کی، سجدہ کیوں نہیں کیا، نافرمانی کیوں کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا جی میں ٹھیک کر رہا ہوں، انا خیر من، میں نے صحیح کیا ہے، میں نے جو نافرمانی کی ہے اس کی یہ دلیل ہے۔ لیکن آدم علیہ السلام سے جب خطا ہوئی، لغزش ہوئی، بھول ہوئی، تو آدم علیہ السلام نے اپنی اس بھول کی حجتیں پیش نہیں کی، بہانے نہیں تراشے، جی ایسا ہو گیا تھا، جی ویسا ہو گیا تھا، جی اس لیے ہو گیا، جی اس لیے ہو گیا، یہ نہیں کیا، بلکہ فوراً کیا کہا؟ اللہ جو ہو گیا مجھے معاف کر دے۔ ہمارا رویہ یہی ہونا چاہیے۔
بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، انسان ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے۔ بھول چوک کے بعد اللہ سے معافی مانگ لینا، سچے دل سے توبہ کر لینا، یہ آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور بھول چوک اور گناہ کے بعد گناہ پہ اڑ جانا اور اس کے دلائل دینے لگ جانا، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنے لگ جانا، یہ شیطانی عمل ہے، یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ آج کل ہمارے بہت سارے لوگ گناہ ہو جاتے ہیں تو کہنے لگ جاتے نہیں جی یہ حرج کوئی نہیں، ایڈی تنگی نہیں ہے، ہمیں مولویاں نے گل بنائی، اتنی بھی تنگی نہیں ہے دین ہے۔ اس کی بجائے یہ رویہ ہونا چاہیے کہ یار غلطی ہو گئی، ہم گناہ گار انسان ہیں، ہم سے خطا ہو جاتی ہیں، اللہ سے معافی مانگتے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ بڑے سے بڑا گناہ ندامت اور شرمندگی سے معاف ہو جاتا ہے، اور چھوٹے سے چھوٹی خطا بھی اکڑ کی وجہ سے تباہی کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے ہر وقت اللہ سے ندامت اور شرمندگی کے ساتھ معافی مانگتے رہنا، یہ ہمارا آدم کا کام ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک توبہ کا سیزن ہے، اس میں بہت زیادہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو کہے سنے کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج رمضان کا پہلا روزہ ہے اور جمعرات کا دن ہے۔ ابھی کچھ دیر کے بعد غروب آفتاب سے شب جمعہ شروع ہوگی۔ شب جمعہ بڑی قیمتی رات ہے، بہت مبارک رات ہے۔ بعض علماء کے نزدیک شب قدر سے بھی افضل رات شب جمعہ ہے۔ اس رات کے اندر خاص طور پر اللہ رب العالمین کی عبادت میں اس کو گزاریں، 4 اعمال کی کثرت کریں، درود پاک کثرت سے پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود پاک بہت پسند، اللہ پاک کو بہت محبوب، کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ دوسرا، جمعہ کے دن سورۃ کہف کی تلاوت، اس کا اہتمام فرمائیں۔ تیسرا، کل جمعہ کے لیے بر وقت حاضری، اذان اول سے پہلے نماز جمعہ کے لیے پہنچنے کی کوشش فرمائیں۔ اور چوتھا کام یہ کہ کل عصر سے مغرب تک کا وقت وہ درود پاک میں، ذکر و اذکار میں قبولیت کا وقت ہے، اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے دعائیں مانگنے میں وقت گزاریں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اے مولا کریم، اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا، طلبہ عزیز طالبات نے جتنی پڑھائی کی، ان احباب نے جو جو اعمال کیے، تراویح پڑھی، روزہ رکھا، اللہ ان سب اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے مولا کریم، ان مقبول اعمال کا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ بالخصوص حاضرین مجلس اور سامعین درس کے جتنے عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین اس دنیا سے جا چکے، اللہ ان سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ تمام مرحومین کی قبور کو جنت کا باغ بنا، سب کے درجات کو بلند فرما، سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، کروٹ کروٹ چین، سکون، اطمینان نصیب فرما، اگلی تمام منزلیں سب کے لیے آسان فرما۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما، بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما، عزت کی زندگی، شہادت کی موت نصیب فرما،
اسلام والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرما۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے اپنے محبوب کے دیار میں دفن ہونا نصیب فرما۔ اے اللہ پاک تمام بیماروں کو شفاء کامل نصیب فرما۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا کہنا چاہتے ہیں یا ان کا ہم پہ حق ہے، اللہ اپنی رحمت سے سب کی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما۔ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ بے گھروں کو اپنے کشادہ گھر نصیب فرما۔ اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ ہماری اولادوں کو ہماری نسلوں کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما، بالخصوص موبائل کے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے ارحم الراحمین، اس رمضان المبارک کو ہم سب کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا، پوری امت مسلمہ کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک